اللہ نبی کے پیارو جاگو روزیدارو اللہ نبی کے پیارو سحری کرو روزہ رکھو اپنے خدا کو راضی کرو جاگو روزیدارو اللہ نبی کے پیارو جاگو روزیدارو اللہ نبی کے پیارو بھائی جان ہم روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ روزہ رب کا حکم ہے یارو دین کا ایک ستون ہے پیارو اس سے ہرگز منہ نہ موڑو رب کا حکم تم پورا کرو روزہ رب محترم بزرگوں دوستوں میرے اسلامی بھائیوں تمام قسم کی تعریف رب العالمین کے لیے ہے جنہوں نے ہم سب کو پیدا کیا اللہ رب العالمین فرماتا ہے قرآن کریم کے اندر کہ اے میرے بندو اگر تو میری نعمتوں کو گننا چاہو شمار کرنا چاہو تو دنیا کی ساری قلم ختم ہو جائیں گے لیکن رب العالمین کی نعمتیں شمار نہیں کر سکتی کوئی انسان درود و سلام کی بارش ہو تمام نبیوں پر خصوصاً ہمارے نبی آخری نبی جناب نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم و بارک علیہ حضرات خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ بقرہ کی آیت کریمہ 183 سے لے کر 186 تک تلاوت کی گئی ہے جب کوئی انسان منبر سے جب یہ آیت کریمہ تلاوت کرتا ہے تو اس بات کی پہچان ہے کہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے یا آ چکا ہے حضرات انشاءاللہ جب پھر اگلے جمعہ کو آپ لوگ آئیں گے نماز پڑھنے اس مسجد میں تو رمضان شروع ہو چکا ہوگا شعبان کا آخری جمعہ ہے ہم اور آپ غور کریں کہ رمضان کا مہینہ سال کے 12 مہینے ہیں اس میں سے ایک مہینہ رمضان کا ہے رمضان کے اندر اس مہینے کے اندر کیا خاصیت ہے اس مہینے کو کیا امتیاز حاصل ہے اور رب العالمین نے آیت کریمہ کے اندر رمضان کا مقصد بتایا ہے کہ رمضان تم پر میں نے فرض کیا تم لوگوں کے اوپر تو کیا مقصد ہے اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون اے ایمان والو اے مسلمانوں اے مومنوں اے مسلمانوں اے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں اے اپنے آپ کو مسلمان کہنے والوں اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام اے لوگوں تم پر رمضان کے روزے فرض قرار دیے گئے اور تم یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے ہی اوپر فرض قرار دیا بلکہ تم سے پہلے لوگوں پر تم سے پہلے امتوں پر بھی فرض تھا یہ نئی چیز نہیں ہے اور رمضان کا مقصد اللہ نے بتایا کہ رمضان کا روزہ تم پر کیوں فرض کیا گیا ہے اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کا آخری ٹکڑا آپ دیکھیں اللہ فرماتا ہے لعلکم تتقون تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے تم نیک بن جاؤ تم متقی بن جاؤ تم اللہ رب العالمین کی نگاہ میں محبوب بندے بن جاؤ گویا کہ رمضان 30 دن اور 29 دن روزہ ہم رکھتے ہیں گویا کہ یہ ایک ٹریننگ ہے اور اس ٹریننگ جب ہم کورس پورا کرتے ہیں 29 یا 30 دن تو ڈگری ملتی ہے کیا تقویٰ کی ڈگری
حضرات رمضان ختم ہو جائے، ہم رمضان کے روزے رکھیں اور رمضان کے روزے رکھنے کے بعد ہمیں اگر تقویٰ کی ڈگری نہ ملے، ہم متقی نہ بنے، رب العالمین کا محبوب بندہ نہ بنے، رب العالمین کا مقرب بندہ نہ بنے، تو میرے بھائیوں کوئی فائدہ نہیں، صرف ہم نے اور آپ نے کھانا پڑا۔ اصل میں عربی میں جو صوم کا لفظ استعمال کیا گیا قرآن مجید کے اندر، صوم کا مطلب کہ رک جانا۔ رمضان میں بہت ساری چیزوں سے ہم دور ہو جاتے ہیں، حالانکہ وہ حلال ہے، لیکن روزے کی حالت میں ہم نہیں کھا سکتے، نہیں پی سکتے۔ ہم اور آپ غور کریں میرے بھائی، اور اللہ رب العالمین حدیث قدسی کے اندر فرماتے ہیں، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، بندہ میرے لیے روزہ رکھتا ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ کیا ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو کیا اللہ رب العالمین کے لیے نہیں؟ جب ہم صدقات و خیرات کرتے ہیں تو کیا اللہ رب العالمین کے لیے نہیں؟ جب ہم زکات ادا کرتے ہیں، مسکین اور بے بس کو دیتے ہیں، تو کیا اللہ رب العالمین کے لیے نہیں؟ ایک انسان حج کرنے کے لیے کعبۃ اللہ کو جاتا ہے لاکھوں روپیہ خرچ کر کے، تو کیا اللہ رب العالمین کے لیے نہیں؟ اور اللہ رب العالمین نے حدیث قدسی کے اندر یہ کیوں کہا ہے الصوم لی، بندہ میرے لیے روزہ رکھتا ہے؟ یہاں پر غور کرنے کی ضرورت ہے مسلمانوں۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے یہ الفاظ کیوں استعمال کیا ہے۔ ایک انسان دکھاوے کے لیے صدقہ و خیرات کر سکتا ہے، دکھاوے کے لیے ایک انسان نماز پڑھ سکتا ہے، دکھاوے کے لیے میرے پیارے ساتھیوں صدقہ و خیرات کر سکتا ہے، لیکن رمضان ایک ایسی عبادت ہے کہ انسان دکھاوے کے لیے نہیں کر سکتا۔ تنہائی میں وہ کھانا بھی کھا سکتا ہے، تنہائی میں وہ پانی بھی پی سکتا ہے، لیکن رب العالمین کا ڈر ہو، رب العالمین کا تقوی ہو، اگر وہ جانتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہا ہے، تو وہ کھانا سے دور رہے گا، پانی سے دور رہے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، رمضان کا مقصد اور ایک ہے کہ رمضان ایک اکلوتی عبادت ہے کہ ایک انسان روزہ رکھتا ہے، اس انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ میں روزے سے ہوں، اور دوسرا کو، کسی انسان کو، کسی شخص کو، کسی آدمی کو معلوم نہیں۔ حضرات غور کریں، اور دوسرا مقصد تو یہ ہے کہ جب ہم رمضان کا روزہ رکھتے ہیں، رمضان میں جب روزہ رکھتے ہیں تو بہت ساری حلال چیزیں تو چھوڑ دیتے ہیں، پانی حلال ہے، کھانا حلال ہے، لیکن ہم روزے کی حالت میں کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے۔ میرے پیارے ساتھیوں غور کریں ہمارا، گویا کہ انسان اپنے آپ کو تیار کر رہا ہے، اپنے نفس کی تربیت کر رہا ہے کہ اے اللہ، جب ہم تیرے لیے حلال چیزوں کو چھوڑ سکتے ہیں، کھانا حلال ہے ہم کھانا نہیں کھاتے، پانی حلال ہے لیکن ہم نہیں پیتے، شدید پیاس لگتی ہے، یہ عشاء کی اذان ہوتی ہے، ظہر کی اذان ہوتی ہے، میرے بھائیوں عصر کی اذان ہوتی ہے، جب وضو بنانے کے لیے جاتے ہیں شدید پیاس لگتی ہے، منہ تک اپنے پانی کا کلا لے پانی لے کے جاتے ہیں، منہ کے اندر پانی ڈالتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کا ڈر ہے، رب العالمین کا تقوی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، شدید پیاس لگنے کے باوجود ہم پانی نہیں پیتے ہیں، اللہ رب العالمین کا ڈر ہے، اللہ رب العالمین کا تقوی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، گویا کہ انسان اپنے نفس کی تربیت کر رہا ہے، اور ایک انسان روزے کی حالت میں اگر زبان پر غلط استعمال کرے، زبان میں حرام چیزوں سے دور نہ رہے، بےہودہ چیزیں، فالتو چیزیں بکواس میں لگا دیں، وہ فالتو چیزیں بکتے رہیں، تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو کوئی ضرورت نہیں ایسے لوگوں کی
کہ وہ کھانا چھوڑ دے، پانی چھوڑ دے۔ اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے ایام معدودات، اور اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یا ایھا الناس نہیں کہا۔ گویا اللہ رب العالمین بتانا چاہتا ہے اگر انسان روزہ رکھتا ہے تو اس کے پاس ایمان و مومن ہے، اور روزہ نہیں رکھتا ہے تو وہ مومن نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج یہ ایک واقعے کی طرف میں آپ کو لے کے چلتا ہوں، بہت مشہور واقعہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، حضرت عبدالعزہ کو دیکھیے، یہ چچا کی بکریاں چرانے جاتا ہے، اور صحابہ کرام اس زمانے میں بکریاں چرایا کرتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، انسان جاتا ہے اور کیا دیکھتا ہے؟ ان کی کانوں میں آواز آتی ہے قرآن کریم کی۔ یہ آتا اپنے چچا کے پاس اور کہتا ہے اے چچا جان، اگر آپ اسلام قبول نہیں کرنا چاہتے ہیں، آپ اسلام قبول نہیں کرنا چاہتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قبول نہیں کرنا چاہتے ہیں، تو اے چچا جان مجھے اجازت دیجئے میں اسلام قبول کروں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر عمل کروں۔ چچا کہتا ہے کہ اے بھتیجے، تم شوق سے جا سکتے ہو، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا سکتے ہو۔ چچا ظالم، اتنا بڑا ظالم ہے، وہ کہتا ہے اے بھتیجے، اگر تم نے اسلام کی ارادہ کر ہی لی ہے، اسلام قبول کرنے کا ارادہ کر ہی لی ہے، تو اے بھتیجے تمہارے جسم پر جتنے کپڑے ہیں سارے کے سارے کپڑوں کو اتار دو۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس واقعے پر غور کرنا کہ مومن کسے کہتے ہیں۔ عبدالعزہ سوچتا ہے کپڑا اتار دو، قمیص اتار دو، جوتے اتار دو، ٹھیک ہے تہبند اتار دوں گا تو کیسا لگوں گا۔ چچا ظالم کہتا ہے اے بھتیجے کیا تم سوچ رہے ہو؟ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد عبدالعزہ کرتا اتار دیا، جوتے اتار دیے اور پگڑی بھی اتار دیے۔ اب سوچتا ہے اور کہتا اپنے چچا سے اے چچا جان، اتنا مہربانی کر دیجیے، اتنی مہربانی کر دیجیے میرے ساتھ، آپ کے ساتھ میں رہا، آپ کے ساتھ رہا، میں گھر جاؤ اور گھر سے چادر لے لو، میں پہن لو اور آپ کا چادر لوٹا دو۔ چچا ظالم کہتا ہے، وہ ظالم انسان کہتا ہے اے عبدالعزہ، اگر تم نے اسلام کی ارادہ کر ہی لی ہے تو تمہیں تہبند اتارنا ہوگا۔ میرے پیارے ساتھیوں، وہ عبدالعزہ تہبند اتار دیتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، بستی سے گزر رہے ہیں، گاؤں سے گزر رہے ہیں، لوگ کیا کہتے ہیں اے عبدالعزہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ عبدالعزہ کی زبان پر ایک ہی جملہ ہے، حدیث کی کتابیں بتاتی ہیں انا مومن الان، انا مومن الان، اے لوگوں مجھے برہنہ مت دیکھو، اے لوگوں مجھے ننگا مت دیکھو، اے لوگوں مجھے برہنہ مت دیکھو، میں مومن ہو چکا ہوں، میں اسلام قبول کرنے جا رہا ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شرح مدینہ جا رہا ہوں۔ میرے پیارے ساتھیوں، غور کریں، عبدالعزہ کو تھوڑی دیر کے لیے دیکھیں اور ہمارا اور آپ کا ایمان کا جائزہ لیں۔ ہماری شادی بیاہ، میرے پیارے ساتھیوں، ہمارے فضول خرچی، غور کریں ہم کتنے % مسلمان ہیں۔ ہم تو اپنے آپ کو کہہ دیتے ہیں کہ مسلمان ہیں۔ یہ گھر جاتا ہے اپنے امی سے کہتا ہے اے امی جان ایک چادر دے دو، اماں بھی اپنے امی بھی گھر کے اندر داخل نہیں ہونے دیتے۔ میرے پیارے ساتھیوں، غور کریں، ایک چادر پھینک دیتا ہے اور اس چادر کو لے کر عبدالعزہ 2 ٹکڑے کرتا ہے، ایک ٹکڑا پہنتا ہے اور مدینے چلا جاتا ہے۔ کئی دن مسلسل سفر طے کرتا ہے پیدل، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے اور کہتے ہیں اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بہت ساری چیزوں کو لٹا کے اور ایمان بچا کے چلایا، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے اور کہتے ہیں اے عبدالعزہ تم نے سب کچھ لٹا دیا، ایمان بچا کر چلے آئے ہو، تو بہت سستے میں تم نے جنت خرید لی۔
اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے عبدالعزا تم مسجد نبوی کے کونا تمہیں دے دیا جاتا ہے اس کونے میں رہو. ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں. عبدالعزا زور زور سے قرآن پڑھتا ہے. اللہ کے وہ کہنے لگتے ہیں اے عبدالعزا قرآن آہستہ پڑھا کرو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے عمر اس کو تم کچھ نہ کہو. اب حضرت عبدالعزا جو کرتا ہے مجھے بہت اچھا لگتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں اس کو کہتے مومن, اس کو کہتے ہیں مسلمان, اس کو کہتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت پر عمل کرنے والے. ہم اور آپ غور کریں میرے پیارے ساتھیوں. رمضان آ رہا ہے, رمضان میں نماز پڑھنے میں مسجدیں فروغ جائیں گی, پھر وہ لعلکم تتقون کہاں چلا جائے گا. میرے پیارے ساتھیوں غور کریں ہم اور آپ. ایام معدودات چند دنوں کی گنتی پوری کرو. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم ایک مہینہ روزہ رکھو, جب 10 رمضان ہوتا ہے 15 20 25 30 ختم, تو اللہ نے کہا چل روزہ پوری کر لو, چند گنتیاں پوری کر لو. اس کے بعد اللہ رب العالمین کہتا ہے فَمَا كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. کوئی بیمار ہے یا سفر پر ہے, سحری کا انتظام نہیں, ایام اخر تو بعد میں پوری کر لی. فما تطوع خیرا فهو خیر لہ. اور ایک انسان ایسا بھی ہے کہ مسلسل وہ بیمار ہی چل رہا ہے. میرے گاؤں میں ایک آدمی مسلسل 8 سال سے یا 10 سال سے مسلسل بیمار ہے, تو کیا کرے. تو اسلام اجازت دیتا ہے, شریعت اجازت دیتی ہے کہ ایک مسکین کو, ایک بے بس کو 2 ٹائم کا کھانا کھلائے. فما تطوع خیرا فهو خیر لہ. اور تمہارے لیے بہتر ہے کہ اگر اللہ رب العالمین نے تمہیں دولت سے نوازا ہے, اللہ رب العالمین نے تمہیں اگر مال دولت سے نوازا ہے, تو تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم اس سے زائد لوگوں کو بھی کھلا سکتے ہو. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ. اور تم جان لو ان کنتم تعلمون, تم جان لو تمہارے لیے بہتر ہے کہ روزہ مجبوری حالت میں, مجبوری کی حالت میں آپ سفر میں ہیں, سحری کا انتظام نہیں, افطار کا انتظام نہیں, تب آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں اور بعد میں گنتی پوری کر لیں. غور کریں ہم اور آپ. اللہ رب العالمین فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا, قرآن کریم کو اتارا گیا ہے. گویا اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو بتانا چاہتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں کثرت سے قرآن کی تلاوت کرو. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. اسی نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون اچھے کام کرتا ہے, اور وہ زبردست اور بخشنے والا ہے. زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرو میرے بھائی. حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کے 8 دروازے ہیں, اور 8 دروازے ہیں, اور ایک دروازے کا نام ریان ہے. اس میں صرف جنتی, اس میں صرف روزے دار ہی داخل ہو سکتے ہیں. پکارا جائے گا کہ روزے دار کہاں ہے. جب روزے دار اس جنت کے اس ریان کے دروازے سے داخل ہو جائیں گے, پھر اور لوگ کھڑے ہو جائیں گے, لیکن وہ روزے سے نہیں ہوں گے تو ان کو انٹری نہیں دی جائے گی, اس کے اندر اس دروازے سے وہ داخل نہیں ہو سکتے. میرے بھائی, اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اور اس حدیث کے راوی کون ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی صحابی آئے, نئے اسلام قبول کیے, آئے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے اگر میں اس پر عمل کرنے لگوں تو میں جنت میں چلا جاؤں. تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند چیزیں بتلائی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ کی عبادت کر, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر, فرض نماز قائم کر, فرض زکات ادا کر, اور رمضان کے روزے رکھ.
اللہ رب العالمین کے ہم میرے بھائیوں غلام ہیں. ہر وقت ہر ٹائم اللہ رب العالمین کی عبادت ہونی چاہیے رب العالمین کے سامنے. رب العالمین کو ہر وقت ہمیں یاد کرنا چاہیے کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو پیدا کی. اللہ فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اے لوگوں تم اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا، اور تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو سورہ فاتحہ کے اندر ہم کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. تمام تعریف سے اللہ رب العالمین کے لیے جو رحمان و رحیم ہے، مالک یوم الدین، اور قیامت کے دن کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور اے اللہ ہم تیری ہی بات کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. لیکن میرے بھائیوں جب ہم مسجد سے نکلتے ہیں تو پتہ نہیں کس کے آگے ہم اپنا سر یاروں نے یہاں بگڑی ہوئی قسمت بنا لی ہے، کرم ہم پہ بھی ہو جائے ہماری جھولی خالی ہے. چھپاتے ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے. میرے پیارے ساتھیوں غور کریں، اور اللہ کے نبی بھی فرماتے ہیں اے میرے صحابی تو فرض نماز قائم کر، تم فرض نماز قائم کر. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اور جو انسان سنن رواتب کی پابندی کرتا ہے، من صلی 12 رکعۃ فی اللیل، کہ جو انسان 5 وقت کی نماز میں سنن رواتب کی پابندی کرتا ہے تو بنی لہ بیتا فی الجنہ، اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت میں گھر تعمیر کرتا ہے. اور راویہ کون ہے آپ کو معلوم ہے؟ ہندوستان کے اندر کتنے خان ہیں، کتنے ہجڑے ہیں، ان کے نام آپ کو معلوم ہے. لیکن میرے پیارے ساتھیوں غور کریں، صحابیہ کا نام امت جن تک ہم تک اسلام پہنچا ہے، جن لوگوں نے ہم کو اسلام پہنچایا ہے، ہمیں ان کا نام نہیں معلوم ہے. میرے بھائیوں اگر پوچھ لیا جائے کہ 10 صحابہ کرام کا نام بتاؤ تو میں سمجھتا ہوں کسی کے پسینے چھوٹ جائیں گے. میرے پیارے ساتھیوں غور کریں کون ہے امہات المومنین میں سے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. وہ فرماتی ہے کہ جب سے یہ حدیث رسول ہم نے سنی ہے، حدیث کے الفاظ ہے فما ترکتہن منذ سمعتہن، جب سے یہ حدیث رسول سنی ہے فما ترکتہن، پوری زندگی اس حدیث کے اوپر عمل کرتی ہے. غور کریں میری پیارے ماں بہنوں، آج ہم سننے اور سنانے کے عادی ہیں، عمل کے عادی نہیں. جمعہ کی نماز پڑھ کے ہم جائیں گے لیکن نماز پڑھنے اثر میں نہیں آئیں گے. غور کریں میرے پیارے ساتھیوں. اور اس صحابی کو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی نصیحت کرتے ہیں اے میرے صحابی تو فرض نماز، فرض زکات ادا کر. آج مسلمانوں کے پاس دولت کی کمی نہیں، آج مسلمانوں کے پاس مال دولت کی کمی نہیں، لیکن میرے بھائیوں زکات ادا نہیں کرتے ہیں. اور اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کو یہ نصیحت کرتے ہیں کہ رمضان کی روزے رکھ. میں بتانا چاہتا ہوں رمضان کی فضیلت کتنی ہے میرے بھائیوں. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 صحابی آئے اور ایک ہی ساتھ انہوں نے اسلام قبول کی، ایک ہی ساتھ اسلام قبول کی. ان میں سے ایک آدمی زیادہ عبادت کرتا تھا اور دوسرا آدمی کم عبادت کرتا تھا. کم عبادت کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ فرض کی پابند نہیں کرتا تھا، نفل وغیرہ چھوڑ دیتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ ایک انسان 1 سال پہلے انتقال شہید ہو گیا اور ایک صحابی جو کم عبادت کرتا تھا 1 سال کے بعد انتقال ہوا. میں نے خواب میں دیکھا، خواب میں کیا دیکھا کہ جو بعد میں انتقال ہوا، جو عبادت کے معاملے میں جو سست تھا، کم عبادت کرتا تھا، وہ پہلے جنت میں گیا اور جو زیادہ عبادت کرتا تھا وہ بعد میں جنت میں گیا. صبح ہوئی تو لوگوں کو بتایا، لوگوں کو بڑا تعجب ہوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات پہنچی. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے صحابی
اس میں تعجب کرنے کی کیا بات ہے؟ جو انسان 1 سال تک زندہ رہا، انہوں نے رمضان کے روزے رکھے، انہوں نے فرض نمازیں پڑھی، قرآن کریم کی تلاوت کی ہے۔ اے میرے صحابی، اس میں غور و فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو رمضان کی فضیلت دیکھیے میرے بھائیوں کہ 1 سال پہلے سے انتقال ہو گیا، شہید ہو گیا، اور 1 سال کے بعد رمضان کے روزہ رکھنے کے بعد انتقال کیا جاتا ہے، انتقال ہوتا ہے۔ اور اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں اس کا فاصلہ، جنت کی دوری جانتے ہو ان دونوں کا فاصلہ کتنی دوری ہے؟ کہتے ہیں کہ زمین و آسمان کی دوری۔ غور کریں میرے پیارے ساتھیوں، لیکن آج ہم پتہ نہیں، مجھے معلوم نہیں ہے، ہمارے ادھر تو قرآن کریم کی تلاوت زیادہ تر لوگ نہیں کرتے ہیں، لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ رمضان کے مہینے میں آپ کم سے کم 40 رکعت نماز پڑھیں، فرض نماز 17، سنن رواتب تراویح 11 اور سنن رواتب 12، 40 وقت کی نماز آپ پابندی سے پڑھیں انشاءاللہ۔ آپ وعدہ کریں میرے پیارے ساتھیوں، آئیے ہم رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ رب العالمین سے ہمیں دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہم تمام امت اسلامیہ کو نماز کی پابندی کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتے ہیں کہ جب بھی ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر وما علیہ۔ کسی ایمان والے کو گوارا ہو نہیں سکتا جو ہے دشمن محمد کا، ہمارا ہو نہیں سکتا جو ہے دشمن محمد کا، ہمارا ہو نہیں سکتا۔